آج آپ کو سید حجویر مخدوم امم کا 983واں عرس مبارک. حضور کی شادی آپ کو مبارک. شادی شاد رہیں آپ. آج حضور کی شادی میں آپ شامل ہیں نا, دعا کریں شاد رہیں, دلوں کو اللہ بست عطا فرمائے, قبض سے نکال دے, دل شاد رہیں, جسم حشاش بشاش رہیں, نمازوں میں دل لگے, قرآن میں دل لگے, درود پاک میں دل لگے, ہمارے دل اللہ سے لگ جائیں آپ کے اس عرس کی برکت کے ساتھ. آپ کی حیات طیبہ 400 ہجری کے اینڈ میں عباسی حکمران بہاؤالدولہ کا حکمرانی کا وقت ہے, وہ حکمران ہے, انتشار کا دور ہے. آپ کا خاندان غزنی میں آ کے رہائش پذیر ہوا. کن کا؟ سید حجویر کا. آپ کے والد کا نام حضرت عثمان, اور آپ افغانستان کے کیپٹل غزنی میں کے ساتھ مضافاتی محلہ جلاب میں, جلاب کا مطلب ہے گلاب, یہ فارسی کا لفظ ہے. جلاب میں آپ کے خاندان آ کر قیام پذیر ہوا. آپ کے ماما اور بابا بہت بڑے ولی اللہ, اور آج بھی ان کے مزار غزنی میں مرجع خلق ہیں, اور آپ کے ماموں تاج الاولیاء. جلاب میں آپ کا خاندان رہائش پذیر ہوا, اور 400 ہجری سے کچھ دیر پہلے ایک نیک خواتین جو حجویر کے محلے میں مضافاتی, غزنی کے مضافاتی محلے حجویر میں سید حجویر کی والدہ ایک پاک کردار حسینی سید خاتون کا رشتہ جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت عثمان کے لیے آیا تو اللہ نے ان کو نکاح میں منسلک کر دیا. اور 400 ہجری میں کم و بیش حضرت داتا گنج بخش علی حجویری 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی, اور 4 سال کی عمر میں آپ قرآن کے ساتھ مزین ہوئے, قرآن کے حافظ بھی ہوئے اور قرآن کے محافظ بھی ہوئے. اللہ پاک نے آپ کو بڑے مرتبے دیے. 33 سال کی عمر کم و بیش آپ غزنی میں رہے, اور حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی, اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ولایت بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی. دادا صاحب کی ولایت بچپن سے ہی مشہور ہو گئی تھی. ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قائم کردہ مدرسے میں بچوں سے پڑھنے, طالب علم سے ملنے کے لیے آئے, تو وہاں کے پرنسپل رضوان نامی شخص تھے, وائٹ بالوں والے. حضور فیض عالم علم میں اس قدر منہمک رہا کرتے تھے کہ سب بھاگے. بادشاہ وقت آئے ہیں, امیر آئے ہیں, ان سے ملے, لیکن سید حجویر اپنے علم میں, اپنی کتاب میں گم رہے, پڑھتے رہے. رضوان نے کہا سید حجویر دیکھو کون آئے ہیں. تو پھر آپ نے کتاب کو چھوڑا. آپ جب کھڑے ہوئے, 10 سال کی عمر ہے آپ کی, آپ سامنے سے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. 10 سال کے ننھے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چہرے پر کہ نظر پڑی محمود غزنوی کی, بے ساختہ پکار اٹھے, خدا کی قسم یہ بچہ اللہ کی راہ میں گم ہے اور اللہ کا ولی ہے. ایک ولی نے 10 سال کی عمر میں ولی کو پہچان لیا. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مراقب اور مناجات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر 21 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی, آپ مکمل دین, آپ علم کے ساتھ جب مزین ہوئے, تو محمود غزنوی کے دربار میں ایک کمیونسٹ, ایک دہریہ آ گیا. اس نے مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا. بڑے بڑے عالم آئے, سب اس کے آگے لاج جواب ہو. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے سید حجویر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے کے آئیں, اس فلسفی سے مناظرہ کریں. جب سید حجویر 21 سال کی اٹھتی ہوئی جوانی میں حسن کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کی نگاہ سید حجویر کے چہرے پہ پڑتی تو اس کے منہ سے نکلا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علامہ اقبال نے اس کو پتہ کیسے پیش کیا؟ از جبینش آشکار اسرار عشق, آپ کی جبین سے عشق مصطفیٰ کا نور پھوٹتا تھا. جب آپ 21 سال کی جوانی میں دربار میں حاضر ہوئے, اس فلسفی نے آپ کا چہرہ دیکھا تو وہ پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں تو کسی ولی کی تلاش میں تھا, مناظرہ میرا مقصد نہیں تھا. آج وہ ولی مجھے مل گیا, تو یہ
آپ کو بھی یہ ولی مل گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ولیوں کی صحبت میں زندگی گزاریں اور اپنی زندگی کو نور بنا لیں. اور 400 ہجری میں جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے آپ کے لیے بڑا خوبصورت کلام میں نے کیا لکھا آپ سب کی طرف سے. آئیے، یہ آفتاب 400 ہجری میں طلوع ہوا. اب میں اس کے بعد آپ کے وصال کا واقعہ سناتا ہوں. آپ کی پیدائش 400 ہجری کی ہے. آپ غزنی کے علاقے حجویر میں یا جلاب میں پیدا ہوئے. یہ مضافاتی محلے تھے. اور پھر 33 سال کی عمر آپ نے وہاں پر گزاری اور آپ 433 ہجری میں 33 سال کی عمر میں 11 شبان کو لاہور تشریف لے کے آئے. پھر ساری زندگی 65 سال تک لاہور میں ہی گزار دی. پوری دنیا کا سفر کیا آپ نے، پوری دنیا کا. خراسان میں آپ کے 300 استاد ہیں. ایک شہر میں جس ہستی کے 300 استاد ہوں گے اس کے علم کا کیا عالم ہوگا. اور آپ کے ہزاروں استاد ہیں. آپ نے کشف المحجوب میں بڑے بڑے استادوں کا ذکر کیا ہے، جس میں علامہ اپنا امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیر فہرست ہے. اور بہت سا رسالہ کشیریہ کے یہ مصنف ہیں. اور بھی بہت. اور آپ کے مرشد جن پہ آپ بیعت ہوئے ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور میں نے یہ جب آفتاب طلوع ہوا تو میں نے اس طرح لکھا. یہ سب آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہے، میری طرف سے بھی نذرانہ عقیدت ہے. 983 عرس پہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ رکھتے ہیں. جب آپ کی ولادت ہوئی تو شاعر لکھتا ہے طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہیں، علی کے لال سلطان مدینہ کے یہ دل بر ہیں. طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہیں، یہ دن کو بھی فیض بانٹتے ہیں، رات کو بھی فیض بانٹتے ہیں. طلوع آفتاب، جب یہ طلوع ہوئے پیدا ہوئے تو ساتھ اللہ نے فیض بھی پیدا کر دیا. طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہیں، علی کے لال سلطان مدینہ کے یہ دل بر ہیں. مسئلہ بن گیا. لاہور کے علماء کرام کو تشویش ہوئی کہ سید حجویر کی مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے. آہستہ آہستہ بات بڑی دوام پکڑ گئی. آپ نے عصر کی نماز کے وقت کل علماء کرام کو بلایا اور جب آپ نے تکبیر کہی تو رب کعبہ کی قسم سامنے کعبہ نظر آ گیا. اور سب علماء کرام نے کہا کہ بابا ہماری مسجدوں کے محراب سیدھے ہوں یا نہ ہوں، آپ کا بالکل سیدھا ہے. دکھایا کعبہ مسجد میں، دکھایا کعبہ مسجد میں ہوئی تسکین عالم کی، شریعت کے یہ رہبر ہیں، طریقت کے شناور ہیں. دکھایا کعبہ مسجد میں ہوئی تسکین عالم کی، شریعت کے یہ رہبر ہیں، طریقت کے شناور ہیں. شناور اس کو بولتے ہیں جو سمندر میں سپی کے اندر سے موتی نکال کے لے آئے، ولایت کا اس کو شناور بولتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں جب کوئی رب کی تلاش میں نکلتا ہے، ولایت کی تلاش میں، تو یہ ایسا سمندر ہے وہ غوطہ لگاتا ہے، اور اگر وہ پہنچ گیا اس سپی تک، موتی نکال کے لے آیا تو وہ اللہ کا ولی، نہ لایا رستے میں ہی فوت ہو گیا تو وہ طالب حق. دونوں صورتوں میں نفع ہے. ہم نے غوطے لگائے ہوئے ہیں، یہ غوطہ ہی لگایا ہوا ہے نا، بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا کرے کہ ہم سپی تک پہنچ جائیں اور وہ موتی نکال کے لے آئیں جو موتی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نکال کے لائے، اور خود بھی یہ موتی ہیں، خود بھی یہ موتی ہیں. آگے مائی صاحبہ نے جب آپ نے یہاں ڈیرا لگایا تو آپ کے ساتھ حضرت حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو سعید حجویری اور بھی بہت سے دوست غزنی سے آپ کے ساتھ آئے. آپ اکیلے نہیں آئے، مرشد نے حکم دیا لاہور چلے جائیں. آپ مرشد کے حکم سے دوستوں کے ساتھ لاہور تشریف لے کے آئے. نیلم سیلمے میں جو مزار ہے حضرت میرا حسین زنجانی کا، وہ والا مزار، ان کا جنازہ پڑھایا. لاہور کے باہر رات آپ نے دروازے کے باہر کاٹی، صبح پہلا جنازہ ان کا پڑھایا. مرشد نے فرمایا تھا آپ کتب دوران تھے، میرا حسین زنجانی کتب دوران کی جگہ پر کتب آئے، اور آپ کتب عالم ہیں، قیامت تک کے لیے کتب ہیں. آپ انتظامیہ کے کتب بدلتے رہتے ہیں لیکن میرے داتا علی کبھی نہیں بدلتے.
یہ کتب بناتے ہیں، یہ کتب عالم ہے۔ مائی صاحبہ نے جب دیکھا کہ دیر ہو گئی ہے، رائے راجو رحمت اللہ علیہ کو دودھ دیا کرتے تھے تمام ہندو، اور اگر وہ دودھ نہ دیتے تو ان کی بھینسوں کی تھنوں میں دودھ کی جگہ خون آنے لگ جاتا۔ اس مائی نے جب دودھ لے کے گزر رہی تھی تو کچھ شام کا ٹائم ہو گیا، سید حجویر نے اسے کہا کہ مائی صاحبہ دودھ ہمیں دے جائیں، ہم سے قیمت وصول کر لیں۔ مائی صاحبہ نے کہا نا نا بابا جی، یہاں ایک جوگی ہے، اگر دودھ نہ دو تو وہ تھنوں میں خود دودھ کی بجائے خون آنے لگ جاتا ہے۔ سید حجویر مخدوم امم نے فرمایا آج مائی صاحبہ دودھ دیکھ کر تو دیکھیں، پھر اللہ کی قدرت دیکھیں ہوتا کیا، پھر اللہ کی قدرت دیکھیں ہوتا کیا۔ جب مائی صاحبہ نے دودھ سید حجویر کو دیا، آپ نے اس کی اجرت اس کو دی، اور جب وہ مائی صاحبہ گھر چلی گئی، رات کو جب دودھ چونے کا وقت ہوا، اس نے اپنی بھینسوں کا دودھ چونا شروع کیا تو گھر کے برتن کم پڑ گئے۔ اس نے ساتھ والوں سے کچھ برتن لیے، پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، آپ کی بھینسوں کا تو دودھ ہی اتنا نہیں تھا۔ فرمایا ایک اللہ کا ولی راوی کے کنارے بیٹھا ہوا، آج دودھ اس کو دے دیا تھا تو دودھ میں اتنی برکت ہوئی ہے کہ برتن کم پڑ گئے۔ آج بھی وہ دودھ بٹ رہا ہے۔ اب آپ کو شعر کی سمجھ آئے گی۔ دیا جب شیر مائی نے ہوئی برکت گھرانے میں، شیر دودھ کو بولتے ہیں، دیا جب شیر مائی نے ہوئی برکت گھرانے میں، وہ ایسا فیض تھا بٹتا ہے جو اب تک زمانے میں، بٹ رہا ہے نا، سبیلیں لگتی ہیں، وہ ایسا فیض تھا بٹتا ہے جو اب تک زمانے میں۔ جب رائے راجو کو پتہ لگا، وہ محمود غزنوی کی گورنمنٹ کا گورنر بھی تھا اور استدراج کا بادشاہ تھا، جادو کی اس قسم پہ فیض تھا جو کرامت سے پیچھے ہوتی ہے۔ استدراج جادو کی وہ قسم ہے، اگر کافر سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج بولتے ہیں، اگر مومن سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت بولتے ہیں، اگر نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ استدراج کی مقام پہ فیض تھا، وہ پرواز بھی کر لیتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ میرا دودھ بند ہو گیا، سب گوالے حضرت سید حجویر کو دودھ دینے لگ گئے۔ آپ نے آتے ہی یہاں مسجد بنائی اور آپ کے مریدین کا ایک ہجوم ہو گیا، جو آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ کلمہ پڑھ لیتا، از جبین آشکار اسرار عشق۔ آپ کے چہرے سے عشق مصطفیٰ کا وہ نور پھوٹتا کہ جو آپ کو دیکھتا، ہندو ہو کوئی بھی ہو، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقبال نے فرمایا از جبین آشکار اسرار عشق، ایسے چشمے پھوٹتے۔ رائے راجو نے دیکھا کہ دودھ سارا بند ہو گیا تو اس نے اپنی تیاری کی اور بابا کے حضور کے قدموں میں تشریف لے آیا، فرمایا کہ اپنا کوئی چمتکار دکھائیں۔ آپ نے میرا سارا دودھ بند کر دیا، اگر آپ جیت گئے تو سب آپ کا، میں جیت گیا تو آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ حضور فیض عالم مسکرانے لگے، فرمانے لگے ہم چمتکار دکھانے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ولی ہیں، لوگوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں، تیرے پاس کوئی چمتکار ہے تو بتا۔ سید حجویر کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں، اس نے کشمیر کے باغ میں ہاتھ ڈالا۔ رائے راجو نے استدراج کے ذریعے یہاں سے کشمیر کے باغ میں ہاتھ ڈالا اور سیب توڑ کے لے آیا۔ اس نے اپنی جیب میں سے سیب نکالا اور سید حجویر سے کہا کہ یہ لیں سیب، میں کشمیر کے باغ سے توڑ کر لایا ہوں۔ سید حجویر نے اپنی گدڑی سے وہ آدھا سیب نکالا، فرمایا مجھ سے ہی مانگ کے لائے ہو۔ کیا نعرہ حجویریہ! فرمایا کہ رائے راجو یہ سیب کشمیر میں مجھ سے ہی تو مانگ کے لائے ہو، آدھا تمہارے پاس ہے، یہ لو آدھا جوڑ لو۔ اس کی جان نکل گئی، اب اس کے پاس اور کوئی پوائنٹ نہیں تھا، اس نے ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دی۔ سید حجویر رحمت اللہ علیہ، یہ جو علماء کرام کہتے ہیں جوتے ٹک 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 جا کے لگنے لگے، یہ تصوف میں ایسا نہیں ہے۔ تصوف ایک ادب ہے، تصوف ایک کرم ہے، تصوف ایک مہربانی ہے، اس میں لطافت، شرافت اور عمدہ اخلاق ہیں۔ آپ کے جوتے نہیں اڑے نہ اس کو لگے، آپ نے اپنے روحانی تصرف سے اس کی پرواز کو منسوخ کر دیا، وہ پیروں میں آ گرا۔ آپ نے ایسے کر کے دیکھا، اس کی پرواز کو منسوخ کر دیا، وہ پاؤں میں آ کے گرا اور کہا کہ سید حجویر مجھے کلمہ پڑھا دے، میری پرواز کو اللہ کے ولی کے سوا کوئی نہیں کاٹ سکتا، آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں، یہ پرواز میری وہ ہے جسے کوئی نہیں کاٹ سکتا۔
یہ ہند میں ہندوؤں میں آخری مقام ہے. اس کو اگر کوئی کاٹ سکتا ہے تو ولی کاٹ سکتا ہے. اس شعر کو اب اس طرح سنیں, آپ کو مزہ آئے گا. ہواؤں میں جو اڑتا تھا گرا قدموں میں وہ جوگی, ہواؤں میں جو اڑتا تھا گرا قدموں میں وہ جوگی, کرم کی جب نظر اس پر میرے داتا نے کی ہوگی. ہواؤں میں جو اڑتا تھا گرا قدموں میں وہ جوگی, کرم کی ایک نظر اس پہ میرے داتا نے کی ہوگی. یہ آخری شعر آپ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی. ہماری یہاں نوکریاں ہیں, ہم نوکر ہیں حضور فیض عالم کے. آپ 13 سال سے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں, 13 سال ہو گئے ہیں کشف المحجوب پڑھاتے ہوئے. لگے رہیے گا, بس کمپلیٹ ہونے والی ہے. ہم آخری باب پڑھ رہے ہیں, جمعے کو چھٹی نہیں کرنی ہے آپ نے. آخری باب میں ہی ساری کشف المحجوب ہے انشاءاللہ. آج کا جو توحید کا موضوع ہے, اس میں داتا صاحب نے نا ہمیں ایک گر دیا ہے. فرمایا کہ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہا کرو, پھر جو بھی خیال آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, سچ ہوگا, اور پہلے خیال پہ کام کر دیا کرو, اس کام میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اور یہ شعر میری اور آپ سب کی طرف سے, یہ مجھ پر, یہ ہم پر, یہ مجھ پر فیض ہے اصغر میرے داتا کی ہستی کا. یہ مجھ پر, یہ ہم پر فیض ہے اصغر میرے داتا کی ہستی کا. میں منگتا ہوں, میں نوکر ہوں اسی داتا کی ہستی کا. ہم منگتے ہیں, ہم نوکر ہیں اسی داتا کی ہستی کے. یہ خراج تحسین آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے منقبت کی صورت میں یہ سید حجویر کو پیش کیا. دعا کریں کہ قبول ہو جائے اور ہم سب کی طرف سے قبول ہو جائے. اور اب یہ ہستی دنیا سے جانے والی ہے. پردہ ولی ہوا سے خمسہ سے فیض دیتا ہے جب زندہ ہوتا ہے, جسم سے, نگاہ سے, سماعت سے, زبان سے. جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پورے وجود سے فیض دیتا ہے. جب زندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی تو 5 حصوں سے فیض دیتا ہے, لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پورا وجود اطہر منبع فیض و برکت بن جاتا ہے. سید حجویر اب پورے وجود سے فیض دے رہے ہیں, اب پورے وجود سے فیض دے رہے ہیں. اور لے لو بانٹ لو. اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے لال ہیں آپ. دل ہے کہ آپ کو اقبال کا بھی یہ جو آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا وہ بھی سنا دوں. عرس کون سا پھر اگلے سال جا کے کہیں ہونا ہے. اور آپ کا وصال, آپ دنیا سے کس طرح تشریف لے کے گئے. اثر 9 محرم 465 ہجری, کتنا 9 محرم, جس دن غسل ہوتا ہے وہ آپ کے عرس کا اصل دن ہے. یہ عرس 40 دن بعد منایا جاتا ہے. 9 محرم 465 ہجری. آپ کی طبیعت زور کے وقت کچھ نارمل سی خراب ہوئی تو زور کے بعد آپ کی روح کف انصری سے پرواز ہوئی اور خالق حقیقی سے جا ملی. ظہر کے بعد عصر کے وقت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غسل مبارک دیا اور آپ کو کفن اور آپ کی تدفین, اور آپ جہاں پر آپ کا حجرہ مبارک تھا نبی پاک کی سنت کے مطابق وہاں پر آپ کا مزار بن گیا. مغرب کے بعد آپ کا جنازہ ہوا اور آپ یہاں رونق افروز ہوئے. 983 سال اس بات کو گزر گئے ہیں. اور ولی وہ ہوتا ہے جس کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو. میں چیک کر لو, پہلے عرس سے لے کے آج تک رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہیں, علی کے لال سلطان مدینہ کے یہ دلبر ہیں. اور بچھڑے کچھ اس انداز سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو آباد کر گیا. وہ شعر ہے ویران کر گیا, لیکن اللہ کے ولی ویرانیاں نہیں پھیلاتے, آبادیاں پھیلاتے ہیں, مہربانیاں کرتے ہیں, اس لیے میں نے اس کو بدل دیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عرس کے موقع پر علامہ اقبال نے جو خراج تحسین پیش کیا, آپ دنیا سے تشریف لے گئے, آپ تہجد یہاں پڑھا کرتے تھے اور آپ کو تصور پاکستان بھی یہیں سے ملا. آپ نے کمال منقبت لکھی. آپ نے فرمایا سید حجویر مخدوم امم, سید حجویر مخدوم امم, سید حجویر پوری امت کے, آپ ولی اپنے سے بعد والی امت کے استاد ہیں, ٹیچر ہیں. مخدوم کا مطلب استاد, رہبر, رہنما. سید حجویر, حجویر کے سید, مخدوم امم, امت کے رہنما ہیں. اور مرکز او پیر سنجر راہ حرم, حضرت
خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے لیے حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا حجرہ حرم کی طرح مقدس ہے. مرکز او پیر سنجر راہ حرم اور بند ہائے کوہ سار. اقبال فرماتے ہیں بند ہائے کوہ سار اسانگ سیکھ. جب آپ ہندوستان میں تشریف لے کے آئے تو بڑی بڑی کفر کی چوٹیاں آپ نے سر کر دی, جن میں شیخ ہندی بھی ہیں, اور در زمین نے ہند تخم سجدہ ریخ, اور ہندوستان کی زمین پہ آپ نے لوگوں کو سجدے کرنے کا ول سکھا دیا. سید حجویر نے اور عہد فاروق از جمالش تازہ شد. آپ نے ایسی شاندار اللہ پاک کے دین کی تبلیغ کی کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی. سبحان اللہ. عہد فاروق از جمالش تازہ شد, حق زہر فے او بلند آوازہ شد. اللہ کا دین آپ کی برکت سے شہرت پذیر ہوا. پاسبان عزت ام الکتاب, پاسبان عزت ام الکتاب. آپ قرآن کے حافظ بھی ہیں اور قرآن کے محافظ بھی ہیں. از نگاہش خانہ باطل خراب, آپ کی نگاہ حق سے باطل کا گھر ویران ہو گیا. جتنے مندر تھے یہاں, جتنے گردوارے تھے, سب ختم ہو گئے, مسجدیں بن گئی. از نگاہش خانہ باطل خراب. اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. پنجاب کی خاک آپ کے قدم رکھنے سے زندہ ہو. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, حق زہر فے او. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, صبح ماہ از ماہر او تابندہ گشت. قیامت تک یہ نور, یہ برکت بڑھتی ہی جائے گی, اس پنجاب کی زندگی بڑھتی ہی جائے گی. عاشقو ہم, آخری شعر اقبال نے فرمایا, عاشقو ہم قاصد تیار عشق. عاشقو ہم قاصد تیار عشق. اللہ اور اس کے رسول کا اتنا عشق آپ کے اندر بھرا ہوا تھا. تیارہ کہتے ہیں جہاز کو. آپ نے اس پیغام کو اتنا تیزی سے پھیلایا کہ ہر دل میں اسلام داخل کر دیا. عاشقو ہم قاصد تیار عشق, از جبینش آشکار اسرار عشق. آپ کی جبین سے عشق مصطفیٰ کی وہ شمع, وہ نور پھوٹتا تھا, جو آپ کو دیکھتا وہ دیکھتے کہہ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پاک ہمیں اقبال کے اس نذرانہ عقیدت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں.